من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں سورۃ نحل کی ہیں۔ ان آیتوں کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی نحل مشہور ہو گیا ہے، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ آج شہد کی مکھی اور شہد کے بارے میں بیان ہے۔ یہ شہد کی مکھی جو کچھ بناتی ہے یہ اپنا کمال نہیں ہے، وہ رب کے حکم سے بناتی ہے اور رب کا اس کو حکم ہے۔ تو یہ ہر قسم کے کیڑے مکوڑے جانور ہیں، لیکن اللہ نے اس کیڑے کو مکھی کو اتنا ذہین بنایا ہے کہ ان کے بارے میں قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے، تفسیروں میں جو بیان ہے، اور وہ ہم پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی ننھی سی مکھی اللہ رب ذوالجلال نے اس میں کتنی بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ ویسے تو قدرت کے کارخانے میں اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر تخلیق کا کوئی مقصد ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے جو شہد کی مکھیوں کو بنایا، تو یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ زہریلے ہیں۔ زہر کی وجہ سے جن کو جو ہے تو الرجی ہے یا اور کوئی تکلیف ہوتی ہے، بلڈ پریشر وغیرہ ہے، تو اس کے ڈنگ سے بعض اوقات انسان بہت بیمار ہو جاتا ہے، اسپتالوں میں داخل ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو وہ جگہ سوج جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے اللہ رب ذوالجلال جو میٹھا مادہ، میٹھا مشروب نکالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر اس کے نظام کو اگر دیکھا جائے، وہ گویا ایک قسم کا ملک ہے۔ ملک کی طرح جیسے ہم انسان اپنے ملکی نظام کو چلاتے ہیں، اس طرح ان کو بھی ان کے چھتے کا بھی طریقہ کار ہے۔ ان میں سے ایک بڑی مکھی ہوتی ہے جو جسامت میں، رنگ میں، نمونے میں ان سے الگ تھلگ ہوتی ہے، وہ ان سے بڑی ہوتی ہے، اس کو ملکہ مکھی کہا جاتا ہے، وہ ان کی حکمران ہوتی ہے۔ کچھ مکھیاں شہد چوس کر آ جاتی ہیں، کچھ مکھیاں پھر یہاں آ کر جو ہے تو اس شہد کو جمع کرتی، اس پھلوں پھولوں کی رس کو جمع کرتی ہیں، ان میں سے جو ہے شہد بناتی ہیں، کچھ گھر بناتی ہیں، کچھ جو ہے تو بچوں کو سنبھالتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، کچھ جو ہے تو اس چھتے کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی جب نکالنا آئے یا ویسے قریب آ جائے اسے ڈنک مارتے ہیں، جو زہریلا ڈنک ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے۔ اور جو پہرے دار ہیں، چوکی دار ہیں، جو مکھی باہر سے آتی ہے اسے چیک کرتی ہیں کہ اگر وہ کسی گندگی پر بیٹھی یا گندگی کھا کر آئی تو ملکہ کو بتاتے ہیں، اور یا ملکہ حکم کرتی ہے ان کو مار دو، خود مار دیتی ہیں، یا ملکہ خود آ کے ان کو مار دیتی ہے۔ انڈے صرف ملکہ دیتی ہے ان کی، وہ جو ہے تو کئی ہزار انڈے دیتی ہے، 3 ہفتوں میں 6000 سے 12000 تک وہ انڈے دیتی ہے، اور ان میں سے ان کے بچے نکلتے ہیں۔ اور جو ان کے گھر ہیں، بناوٹ ہے چھتے کی،
مسلس ہے یعنی 6 کونے والی ہے، اگر یہ مخمس یا مربع یا جو ہے تو مخمس یا مربع ہوتا یا جو ہے تو 3 کونوں والا ہوتا، یہ گھر 2 کونوں والا ہوتا، گول ہوتا تو سسٹم میں صحیح نہ بنتے۔ ان کو کس نے بتایا کہ 6 کونے والے گھر بناؤ، تو ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتی جگہ پوری۔ پھر وہ ایسی بناوٹ سے ہیں جو بالکل برابر ہیں، کوئی بھی سائنسدان ان کے گھروں کو ناپ کر دے گے لمبائی چوڑائی میں ایک ہی جیسے ہیں، تھوڑا بھی فرق نہیں ہے، ذرے برابر کا بھی فرق نہیں ہے ان میں۔ اور پھر جو ہے تو ان میں ایسا نظام ہے، تو یہ نظام ان کو کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ رب ذوالجلال نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا، تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ جبلوں میں جو اونچے پہاڑ ہیں ان میں جو درخت ہیں اونچے وہاں، ومما یعرشون، اور جو لوگ اپنے بیلوں کو جیسے انگور ہیں، کریلے ہیں، توری ہے، کدو ہے، ان کے بیلوں کو اوپر چڑھانے کے لیے جو لکڑیاں ٹٹیاں جو سپورٹ بناتے ہیں ان پر جو ہے تو تم چڑھو اور ان پر جو ہے تو اپنا گھر بناؤ، چھتا بناؤ، تاکہ انہیں تازہ ہوا بھی لگتی رہے اور زمین کی کثافتوں سے دوسری چیزوں سے اس کی حفاظت ہوتی رہے اور یہ صاف و شفاف شہد بنے۔ تو اس طرح جو ہے تو وہاں تم گھر بناؤ، تو پہاڑوں میں، درختوں میں، اور جو لوگ اپنے مقاصد کے لیے چھپر بناتے ہیں، ٹٹیاں بناتے ہیں، باغات کے لیے، درختوں کے لیے، بیلوں کے لیے، ان میں بناؤ۔ ثم کلی من کل الثمرات، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے حکم دیا کہ تمام میوات، تمام پھل پھول جو تمہارے دسترس میں ہیں ان میں سے تم کھاؤ، رس چوسو ان کا۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر اپنے رب نے جو تمہارے لیے راستے مقرر کیے آسانی کے ساتھ ان میں چلو، آؤ جاؤ۔ اب دیکھو بعض اوقات چھتے سے میلوں دور یہ مکھی جاتی ہے پھر واپس آتی ہے، تو اللہ نے ان کے راستے فضاؤں میں بنائے ہیں، یہ فضاؤں سے جو ہے تو ان کے راستے بنے ہوئے، زمین میں نہیں، کیونکہ زمین میں آتے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لوگ مارتے ہیں ان کو، تو اسی لیے وہ اونچا اڑتی ہیں اور فضاؤں میں ان کے راستے مقرر ہیں، ان میں سے یہ آتی جاتی ہیں مکھیاں۔ اور فرمایا رب ذوالجلال نے کہ اور اللہ نے ان کے لیے یہ راستے آسان فرما دیے، اگر ویسے نہیں یہ چھوٹی مخلوق ہے، یہ بھول جاتی، ختم ہو جاتی، تو اس طرح جو ہے تو اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی تھی۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، پھر جو ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں سے نکالتے ہیں مختلف قسم کے پینے کی چیز، یعنی شہد، یعنی ان کے پیٹ سے نکلتی ہے نکلتا ہے شہد، اور مختلف الوان، اس شہد کے مختلف رنگ ہیں، فی شفاء للناس، اور اس شہد میں پھر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے۔ شہد میں بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، کسی بیماری میں ڈائریکٹ پی جاتی ہے، کسی بیماری میں اور دوائیوں کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے، تو یہ شہد جو ہے تو اللہ رب ذوالجلال نے اس میں شفا رکھی ہے۔ قرآن نے کہا ہے، ایک آیا کہا ہے یا رسول اللہ میرا بھائی بیمار ہے، نبی نے کہا اسے شہد پلاؤ، اسے شہد پلایا گیا، دوسرے دن پھر کہا یا رسول اللہ بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہے، نبی نے پھر فرمایا شہد پلاؤ، پھر جو ہے تو تیسرے دن پھر کہا یا رسول اللہ میرا بھائی بیمار ہے، تو نبی نے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ بیماری کیا تھی؟ پیٹ کی تکلیف تھی، تو نبی نے فرمایا کہ اس کے پیٹ میں تو جھوٹ ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو واقعی تیسرے دن جو شہد پلایا گیا تو پھر اس کو شفا ہو گئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مکھی ہے اس کے جو پیٹ میں سے یہ چیز نکلتی ہے اور جو ہے تو یہ لوگوں کے لیے ذائقے دار ہے، شفا ہے، اور جو اس کے منہ سے جو ڈنک ہے، پیروں میں جو ڈنک ہے اس میں یہ زہر ہے۔ دیکھو یہ زہریلے چھوٹی مکھی سے اللہ تعالیٰ کیسے میٹھا شہد نکالتا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ایسے لوگوں کے لیے رب کی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اب جو ہے تو یہ 20,000 سے 30,000 تک وہ گھر بناتے ہیں، سارے ایک جیسے، ان میں بچے پالتے ہیں، پھر یہ اپنی خوراک بھی استعمال کرتے ہیں، خود بھی شہد کھاتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ شہد کھلاتی ہیں، اور اس طرح جو آتا ہے ان سے لڑتی ہیں، لیکن انسان حضرت ہے، استاد ہے، پھر اللہ نے انسان کو اجازت بھی دی ہے کہ ان سے جو ہے تو شہد حاصل کرو، اور جو ہے تو یہ فائدہ مند چیز ہے۔ تو اس میں جو ہے تو بہت ہمارے لیے سبق ہیں۔ تو اللہ کی اور بھی بہت سی نعمتیں، یہ میں نے مختصر کیا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ ارسطو نے تجربہ کرنا چاہا یہ مکھیاں شہد کیسی بناتی ہیں، اور ارسطو نے کیا کیا، ایک شیشے کا بڑا جار بنا دیا، اس میں جو ہے تو ایک چھتا مکھیوں کا لگا دیا کہ اس جو ہے تو جار میں دیکھوں، شیشے میں دیکھوں کہ وہ کس طرح شہد بناتی ہیں، کیسے شہد بنتا ہے۔ لیکن مکھیوں نے کیا کیا، پہلے تو چاروں طرف اس کو جو ہے تو ایک مواد سے، موم سے جو ہے تو ڈھک دیا، ایک پردہ کر دیا، پھر اندر وہ شہد بنانے لگیں۔ اس ارسطو کو بھی پتہ نہیں چلا یہ شہد کیسے بناتی ہیں، کس چیز سے بناتی ہیں۔ اور یہ جو موم بناتی ہیں، یہ موم جو درختوں، یہ جو ہمارے جو ہے تو درختوں پر، پودوں پر، پھلوں پر اور مختلف چیزوں پر، بیلوں پر جو یہ سفید مادہ ہوتا ہے، یہ اس کو اٹھاتی ہیں، اس کو لاتی ہیں، اس سے یہ موم بناتی ہیں۔ بدلے میں اللہ نے کیسی مٹھاس رکھی ہے، کیسی چیز رکھی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تو قرآن پر غور و فکر کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا